اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، حصہ اول، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں QC1، اس کا یہ ہے بیچ 939۔ ہمارا کورس کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو آج ہم ریویژن کلاس لیں گے، کلاس سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 20 تک۔ تو بہت کوئک ریویژن ہوگی یہ، لیکن ہوپ فلی چونکہ ہم نے ہر چیز اتنی دفعہ پڑھی ہوئی ہے، اتنی دفعہ ریوائز کی ہوئی ہے کہ آپ سب میرے ساتھ رہیں گے۔ تو سب سے پہلے کورس کا تعارف کیا ہے کہ یہ قرآن سیکھنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ ہے۔ اشاروں کی مدد سے ہم قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں سیکھیں گے، اور 20 اسباق ہیں جو ہم نے 10 ہفتوں میں پڑھے ہیں۔ مقاصد ہیں کورس: قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، نماز سمجھ میں آ جائے، نماز مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، نیک اعمال کی ترغیب، اور عربی بول چال کے جملے۔ یہ اس کا کورس کانٹینٹ ہے۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 600 صفحات ہیں، ہر صفحے میں 15 سطور ہیں، ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، تو اس طرح تقریباً 130 الفاظ بنتے ہیں ہر صفحے میں، اور قرآن کے ٹوٹل الفاظ ہو گئے 78,000 الفاظ۔ ان کو جب ہم مزید ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تکرار کے بغیر جو اصل الفاظ ہیں وہ 17,000 ہیں، اور اگر ہم علم تھوڑی سی گرامر سیکھیں تو ان 17,000 الفاظ کو ہم ریڈیوس کر کے 4,500 تک لے کے جا سکتے ہیں، جو کہ ایک سیکھا جا سکنے والا نمبر ہے جب ہم لینگویج کی بات کریں۔ تو یہ جو ہے یہ پھر ہمارا بیسک پوائنٹ ہے کہ ہم نے 4,500 الفاظ سیکھنے ہیں تاکہ ہم قرآن کے 100% الفاظ سیکھ لیں۔ تو یہ اس کورس کی ہمارا جو کنٹینٹ ہے اس کو ہم جب پڑھ چکیں گے تو اس کے بعد ہم اسیسمنٹ کیسے کریں گے۔ ہوم ورکس تھے جن کی ویٹیج 15% ہے، ورک بک آپ کو دی ہوئی ہے جو آپ لوگ سبمٹ کروا بھی رہے ہیں، اس کی ویٹیج بھی 15% ہے۔ مڈ ٹرم کوئز ہوا تھا، اس کی 30% تھی، اور نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ فائنل کوئز ہوگا جس کی ویٹیج 40% ہوگی۔ تو جن کے 90% سے زیادہ نمبر آئیں گے ان کو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ ملے گا، 70 to 89 والوں کو سرٹیفکیٹ آف میرٹ ملے گا، اور اس سے نیچے والوں کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن یا پارٹیسپیشن ملے گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم اپنا کورس۔ سب سے پہلے اذان جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں ملاقات اور کامیابی کے لیے دعوت کا اعلان ہے۔ اس کے الفاظ ہم نے دیکھے تھے اور ہم ان کو لفظ بلفظ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا جو کلمہ اس میں بولا جاتا ہے 4 دفعہ وہ ہے اللہ اکبر۔ تو اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے، تو اس کے ساتھ اکبر جو ہے یہ سپرلیٹو ڈگری ہے کبیر کی، اور ہم نے اس کا مطلب پڑھا تھا کہ سب سے بڑا۔ تو اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگلا جملہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں۔ ہم اب چونکہ ہم مضارع پڑھ چکے ہیں تو اب ہمیں سمجھنا آسان ہے کہ اشہد کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں، ان کا مطلب ہے کہ، لا کا مطلب ہے نہیں، الہ کا مطلب ہے معبود، اللہ کا مطلب ہے سوائے، اور اللہ جو ہے وہ پھر ذات باری تعالیٰ کا نام ہے۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اس کے بعد اگلا جو کلمہ آتا ہے وہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہم نے ان 2 کلمات کو جب ہم نے پڑھا تھا تو ہم نے 3 باتیں اور سیکھی تھی۔ ایک تو بات ہم نے یہ سیکھی تھی کہ یہ گواہی دینے کا کیا مطلب ہے، کہ نہ صرف اذان دینے والا گواہی دے رہا ہے بلکہ وہ ہمیں بھی ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم بھی گواہی دیں اللہ کے ایک ہونے کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی۔ اور وہ کس طرح دیں گے؟ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی یا اللہ کے دی ہوئے احکامات پر عمل کر کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اللہ کا ہم تک پہنچایا اس کے اوپر عمل کر کے۔ تو یہ گواہی ہمیں کہاں دینی ہے؟ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں یہ گواہی دینی ہے۔ ہمیں نہ صرف باقی مسلمانوں کے سامنے گواہی دینی ہے بلکہ غیر مسلمز کے سامنے بھی یہ گواہی دینی ہے، تاکہ
ان کو بھی ہم اسلام کی طرف دعوت دے سکیں۔ اگلا کلمہ ہے جی حی علی الصلاح۔ حی کا مطلب ہوتا ہے آؤ، دوڑو یا بھاگو۔ علا کا مطلب ہے طرف، اور صلات کا مطلب ہے نماز۔ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ یا نماز کی طرف دوڑو۔ اور اگلا جو کلمہ ہے حی علی الفلاح، بہتری کی طرف آؤ۔ حی علی کا مطلب ہے آؤ یا دوڑو طرف، اور الفلاح کا مطلب ہے بہتری، کامیابی۔ تو حی علی الفلاح کا مطلب ہے کامیابی کی طرف آؤ۔ تو اب اس سے ہم نے یہ اچھا، اس سے پچھلے وہ جو اشہد اللہ اور اشہد ان سے ہم نے دو احادیث بھی پڑھی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جس کا آخری کلمہ شہادت کے کلمے ہوں گے، یہ کلمات ہوں گے، تو اس کے اس کو اللہ تعالیٰ میں جنت کا حقدار ٹھہرائیں گے۔ اور ایک ہم نے یہ پڑھی تھی کہ جو قریب المرگ لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ کلمات پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح سے ہم نے یہ سبق سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کی طرف آؤ، اور یہی بہتری ہے یا کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آؤ۔ تو کبھی کبھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہماری کامیابی اس میں ہے، ہماری بہتری اس میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منادی جو ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے، تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو نماز جس کی طرف بلایا جا رہا ہے اس میں بہتری، اس میں کامیابی ہے۔ اور آخر میں پھر دوبارہ کلمات ریپیٹ ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ گویا اس چیز کا اعلان ہے کہ تم آؤ یا نہ آؤ، اللہ تو سب سے بڑا ہے ہی، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم آؤ گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، تم نہیں آؤ گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ فجر کی اذان میں ایک کلمہ ایکسٹرا کہا جاتا ہے، وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ الصلاۃ کا مطلب ہے نماز، خیر کا مطلب ہے بہتر ہے، من کا مطلب ہے سے، اور نوم کا مطلب ہے نیند۔ تو الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہوا نماز بہتر ہے نیند سے۔ اچھا، اقامت کے وقت دو الفاظ ایکسٹرا کہے جاتے ہیں، وہ ہے قد قامت الصلاۃ۔ قد کا مطلب ہے البتہ، تحقیق، آلریڈی، اٹس بین ڈن۔ قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی۔ اب چونکہ ہم گرامر پڑھ چکے ہیں تو ہمیں پتہ ہے قامت جو ہے یہ ماضی کا ماضی میں مؤنث کا صیغہ ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا فعلت، تو اسی طرح ہے قامت۔ تو قامت کا مطلب ہے کھڑی ہو گئی۔ اور کیوں ماضی کا صیغہ کیوں ہے؟ کیونکہ صلات جو ہے نا یہ مؤنث ہے، تو عربی میں صلات مؤنث ہے، اس کی نشانی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، گولتا سے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے صیغہ استعمال ہوگا مؤنث کا۔ تو الصلاۃ کہتے ہیں نماز کو۔ تو یہ گویا اعلان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آ چکے ہیں اذان یا دعوت سن کر، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب اذان ہو چکتی ہے تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ نماز کی تیاری کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ وضو سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ہے بسم اللہ ہی۔ جس طرح ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اسی طرح وضو شروع کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے۔ بی کا مطلب ہے سے، اسمی کا مطلب ہے نام، اور اللہ ہی اللہ، تو بسم اللہ ہی اللہ کے نام سے۔ اور وضو کے بعد کی دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ تو اس کا جو پہلا کلمہ ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد ہے وحدہ، یہ دو الفاظ ہیں، واحد، وحدہ کا مطلب ہے واحد یا ایک، اکیلا، ہو کا مطلب ہے وہ، کون وہ؟ یعنی اللہ۔ وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ لا کا مطلب ہے نہیں، شریک کا مطلب ہے شریک، پارٹنر، شراکت دار۔ لہو کا مطلب ہے اس کا، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ اور پھر ہم پڑھتے ہیں واشہد ان محمدن رسول اللہ، ہم نے پڑھا تھا وہاں پہ، تو یہ کلمات تو تقریباً سیم ہے۔ عبدہ ایک ایکسٹرا درمیان میں آ گیا، عبد کا مطلب ہے بندہ، ہو کا مطلب ہے اس کا، کس کا؟ اللہ کا۔ عبدہ اس کا بندہ، ورسولہ اور اس کا رسول۔ عبد کی جمع ہم نے پڑھی تھی عباد، اور رسول کی جمع ہم نے پڑھی تھی رسل۔ شریک کی جمع پڑھی تھی شرکاء، اور الہ کی جمع ہم نے پڑھی تھی آلیہ۔ اچھا، یہ جو کلمات ہیں ان میں ہم نے جو میسیج سیکھا تھا وہ یہ تھا کہ گواہی دے رہے ہیں، وہ ساری باتیں اس کے اندر آ گئیں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شرک سے بیزاری کا اعلان 4 دفعہ
یہ بات کہی جا رہی ہے. سب سے پہلے کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر کہا جا رہا ہے وحدہ، وہ اکیلا ہے. پھر کہا جا رہا ہے لا شریک لہ، اس کو کوئی شریک نہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ عبدہ بتا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے دور کیا جا رہا ہے. مطلب شرک، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور برتر ہستی مانتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ کا کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں. اور سب سے بہترین عبد جو ہیں وہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم، اے اللہ، اجعلنی، اجعل، تو بنا، نی، مجھے. ٹھیک ہے، تو یہ اب ہمارے لیے آسان ہے. اجعلنی، من سے توابین، خوب توبہ کرنے والے. تواب کی جمع ہو سکتی ہے توابون اور توابین. اور اسی طرح اگلا حصہ ہے وجعلنی، اور تو بنا مجھے، من المتطہرین. من کا مطلب ہے سے، متطہرین طہارت رکھنے والے یا پاک صاف رہنے والوں میں سے. وضو کے بعد کی دعا کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی کریم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو بھی دھیان سے وضو کرے پھر یہ دعا پڑھے تو اللہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس کے بعد ہم نماز شروع کرتے ہیں. نماز میں سب سے پہلے ہم تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں، جو کہ اللہ اکبر ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کے ہم تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں جو کہ روٹین میں حلال ہیں تو وہ حرام ہو جاتی ہیں. مثلا کسی کی طرف بات کرنا، کسی سے دیکھنا، کوئی اور نماز کے علاوہ، نماز پڑھتے ہوئے کوئی اور دنیا کا کام کرنا، تو یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہیں. یہ اب اللہ اکبر کہہ کے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. متوجہ ہونے کے بعد ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے 5 باتیں کہتے ہیں. 5 کلمات کہہ کے اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، یا ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو پہلا کلمہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم. سبحانک کا مطلب ہے پاک ہے تو اے اللہ. پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے. کسی قسم کی بھی کوئی خامی، کمزوری، کوئی ایسی چیز اللہ کے اندر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر خامی سے پاک ہے. وَبِحَمْدِکَ کا دوسری بات ہم کہتے ہیں وَبِحَمْدِکَ کا، اور تعریف ہے تیرے لیے. حمد کا مطلب ہم نے پڑھا تھا تعریف اور شکر. تو وَبِحَمْدِکَ کا، اور تعریف ہے تیرے لیے. تعریف کا کیا مطلب ہے؟ کہ جتنی اچھی چیزیں ہیں وہ تمام کمال موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی ہستی. تیسری چیز ہم کہتے ہیں وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، اور برکت والا ہے تیرا نام. اسمو کا، اسم اور کا، یہ 2 الگ الگ ٹکڑے ہیں. وَتَبَارَكَ، اور تبارک ہے یا برکت والا ہے، اسمو کا، تیرا نام. برکت سے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ برکت سے مراد کیا ہے؟ برکت سے مراد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس نعمت میں پھر اضافہ ہوتا، تو اس کو کہتے ہیں برکت. نعمت کا مسلسل قائم رہنا اور نعمت کا اضافہ ہونا. تو اللہ کا نام ہی بابرکت ہے، برکت والا ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی. جد جو ہے وہ کہتے ہیں بزرگ کو، تو ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں جد امجد وغیرہ. تو تعالی ہم نے دیکھا تھا کہ علی سے اوپر کی جو ڈگری ہے وہ ہے اعلی، اور اس سے اوپر ہے تعالی. تعالی کا مطلب ہے سب سے بلند یا بلند و بالا، بلند تر ہے. جدو کا، تیری بزرگی. ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی معبود سوائے تیرے. ولا الہ، اور نہیں کوئی معبود غیرک، غیر کا مطلب ہے سوائے، اور کا جو ہے وہ ضمیر ہے جس کا مطلب ہے تیرے. تو اس طرح ہم 5 کلمات کہہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. 5 طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. دوبارہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک اور ولا الہ غیرک. اچھا، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ
کے الفاظ کو ہم ذرا جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہم پہلے بھی کافی مڈ کوئز ریویژن کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں. اعوذ مضارع کا صیغہ ہے. اعوذ جیسے افعلوا. باللہ یہ دو الفاظ ہیں. بی کا مطلب ہے سے کی، اور اللہ اللہ کا نام ہے. تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من کا مطلب ہے سے. الشیطان کا مطلب ہے ہر قسم کا شیطان. الف لام کے ہم نے دو مطلب پڑھے. ایک ہم نے پڑھا کہ جب کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے الف لام لگتا ہے. اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی پوری جنس کی جب بات کر رہے ہو تو اس وقت الف لام لگتا ہے. تو الشیطان کا مطلب ہے ہر قسم کا شیطان. الرجیم کا مطلب ہے جو رجم کیا گیا ہے. رجم کا مطلب ہے جس کو پتھر مارے گئے ہوں، پتھر مارنے کو رجم کرنا کہتے ہیں. تو رجیم کا مطلب ہے جس کو مردود ہے، جو دھتکار دیا گیا ہے. تو پتھر مارنے سے بھی دور بھگایا جاتا ہے. تو اسی طرح رجیم کا مطلب ہے مردود ہے یا دھتکارا ہوا ہے. آگے ہے چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمی بی کا مطلب ہے سے. اسمی کا مطلب ہے اللہ نام، اور اللہ ہی اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن الرحیم یہ دو الفاظ ہیں جو رحم کے مادے سے نکلے ہیں. تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمان کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ، یعنی کہ اس میں ایک چیز ہم اسے کہتے ہیں مبالغہ شامل ہے. مبالغہ کا مطلب ہے کہ اس میں بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. جیسے طوفان ہوتا ہے، جیسے غضبان ہوتا ہے. غضبان ہوتا ہے بہت زیادہ غصے والا. تو اس طرح الرحمن کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہے مسلسل رحم کرنے والا. تو رحیم اور رحمان جو ہے یہ رحم کے دو ڈائمینشنز ہیں. تو ایک بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ایک مسلسل رحم کرنے والا. جب ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کتنا رحم کا جو مادہ ہے وہ کتنا زیادہ ہے ہمارے رب میں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمد کا مطلب ہے ہر قسم کی تعریف اور شکر. تو اس کے دو مطلب ہیں، ہر قسم کی تعریف اور شکر. تعریف کیا ہوتی ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں. تعریف کا مطلب ہے کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ میں با تمام کمال موجود ہیں. اور شکر کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو جو ہمیں شکر ادا کرنا ہے، یا جب بھی ہم کسی چیز کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ کس کے لیے ہے؟ وہ صرف اللہ کے لیے. رب العالمین، رب کا مطلب ہے پالنے والا، اور عالمین کا مطلب ہے تمام جہان یا جہان. عالم کی جمع ہے عالمین، تو جہانوں، تمام جہانوں. العالمین کا مطلب ہے تمام جہان. تو رب العالمین کا مطلب ہے تمام جہانوں کا پالنے والا. تو پالنے والا سے کیا مراد ہے؟ پالنے والے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ مجھے پالنے والا، سب سے پہلے میں اپنی طرف دیکھوں تو میرے اندر جتنے خلیے ہیں ان کو پال رہا. تو ہزاروں کروڑوں ارب ہا خلیے ہیں میرے اندر، تو ان سارے خلیوں کو پالنے والا کون ہے؟ رب، میرا رب. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جب سے میں پیدا ہوں اس وقت سے لے کے اب تک مجھے پال رہا ہے، اور جب تک میں نے مرنا ہے اس وقت تک مجھے پالے گا. تو یہ ہے رب. اسی طرح صرف میں نہیں، میرے علاوہ اس وقت دنیا میں 7 ارب لوگ موجود ہیں. تو ان تمام لوگوں کو پالنے والا کون ہے؟ میرا رب، یہ رب، اللہ رب. اور اس کے بعد پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو پالنے والا، اور پھر اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان سب کو بھی پالنے والا. تو یہ تو تھی صرف نوع انسانی. اس کے علاوہ آپ جانوروں کی بات کریں تو جانور ہیں، درندے ہیں، چرند ہیں، پرندے ہیں. پھر اس کے بعد سمندری مخلوق ہے، اور پھر حشرات الارض ہیں، زمین کے اوپر رینگنے والے کیڑے ہیں. تو ان سب کو بھی کون پال رہا ہے؟ رب. اس کے بعد ہم یہ تو وہ جہان ہے جو کہ ہمیں آنکھ سے نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی جہان بھی ہیں جو ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتی، ایسی مخلوقات بھی ہیں، جیسے بیکٹیریاز ہیں، وائرسز ہیں. تو ارب قسم کے وائرسز اور ہمارے ارد گرد موجود ہیں، مختلف قسموں کے وائرسز اور بیکٹیریاز اور
اس کے علاوہ بھی کچھ اور جراثیم ہوتے ہیں جو کہ ہمیں آنکھ سے نظر نہیں آتے، جن کو دیکھنے کے لیے خاص قسم کی مائکروسکوپس اور دوربینوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان سب کو بھی پالنے والا کون ہے؟ میرا رب۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور مخلوقات ہیں جو کہ جن اور فرشتے، جن کو ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، جو ہمیں نظر نہیں آ سکتے، کسی اور چیز سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہم لوگ، تو ان سب کو بھی پالنے والا کون ہے؟ میرا رب۔ تو اس طرح تمام جہانوں کا رب، یہ ایک بہت بڑی چیز ہوئی۔ پھر ہم نے پڑھا الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن الرحیم جو ہے وہ ہم پہلے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ مالک کا مطلب ہم نے مالکی میں 3 الفاظ پڑھے تھے۔ مالکی یہ والا جو ہے جس کے اوپر کھڑی زبر ہو یا میم کے ساتھ الف ہو، اس کا مطلب ہے مالک، جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا لفظ ہے میم کے اوپر زبر کے ساتھ، مالک۔ تو یہ ہم نے پڑھا تھا سورہ ناس میں، ابھی پڑھیں گے۔ تو مالک الناس، تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے بادشاہ۔ اور ملک تیسرا لفظ ہے جس کی جمع ہے ملائکہ، تو ملک جو ہے وہ کہتے ہیں فرشتے۔ تو مالک یوم الدین، یوم کا مطلب ہے دن، اور الدین، یہ 2 مطلب ہیں اس کے، ایک نظام زندگی اور ایک ہے بدلہ۔ تو یہاں پہ دن کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو یہ بدلے کے دن کی بات ہو رہی۔ مالک یوم الدین، جو یوم بدلے کے دن کا مالک۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، ایاکا صرف تیری ہی، ایاکا جو ہے یہ ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے صرف تیری ہی، نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نعبد ہم سب عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ ہی سے، نستعین ہم سب استعانت چاہتے ہیں یا ہم سب مدد مانگتے ہیں۔ آگے ہے اہدینا، اہدی تو چلا، تو ہدایت دے، نہ ہمیں، تو ہدایت دے ہم نے پڑھا تھا۔ ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ رستہ دکھانا اور اس رستے پہ چلانا، تو یہ ہدایت کا مفہوم ہے۔ اہدی تو ہدایت دے، نہ ہم سب کو، ہمیں، ہم سب کو، الصراط المستقیم، صراط کا مطلب ہے راستہ، اور المستقیم سیدھا، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ صراط، یہ راستہ، یہ صراط المستقیم کی بات ہو رہی ہے۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، الذین کا مطلب ہے وہ لوگ جو، تو صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، انعمتا ہم نے پڑھا تھا فعلتا، فعلتا کا مطلب ہے تم نے کیا، یا ٹھیک ہے، تو انعمتا کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر یا ان پر۔ تو اس میں سے جب اسباق ہم نے دیکھے تھے تو ہم نے کہا تھا 4 کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں۔ سب سے نچلی کیٹیگری ہے جو وہ صالحین کی۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں تاکہ ہم صالحین میں شامل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ کیے گئے لوگوں میں شامل ہوں۔ غیر المغضوبی، غیر کا مطلب ہے نہ کہ وہ، یا ان مطلب ان کے علاوہ، کن کے علاوہ؟ المغضوبی، مغضوب کا ہم نے پڑھا تھا غضب کیے گئے، تو مفعول اب ہم پڑھ چکے ہیں، فاعل مفعول۔ تو غضبہ کا مغضوب جو ہے، غضبہ کا کیا ہوگا؟ مفعول ہے، تو غضبہ اس نے غضب کیا، تو مغضوب جس کے اوپر غضب کیا گیا، غیر المغضوبی جن پر غضب کیا گیا، علیہم ان پر، سوائے ان کے جن پر تو نے غضب کیا، ولد دوالین اور نہ وہ جو بھٹک گئے۔ دوال کا مطلب ہے بھٹکنا، ہدایت کا اپوزٹ ہے دوال، تو دوالین کا مطلب ہے جو بھٹک گئے۔ اب مغضوب علیہم کون ہیں؟ مغضوب علیہم وہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، جن کو ملا، انہوں نے اس پیغام کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کیا، یہ ہیں مغضوب علیہم، جن پر اللہ غضبناک ہوا۔ اور ضالین کون ہیں؟ ضالین وہ ہیں جن کے پاس یا تو پیغام پہنچا ہی نہیں، یا جب پیغام پہنچا تو انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، انہوں نے وہ دنیا میں اتنے، دنیا کے کاموں میں یا دنیا کی رنگینیوں میں اتنے محو کہ انہوں نے سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم یہاں پہ کس لیے آئے،
اور ہمارا یہاں پہ کیا کام ہے، یا یہ جو میسج ہمیں مل رہا ہے اس پہ میں غور کروں یا اس کو سمجھوں. تو یہ ہیں ضالین. تو ہمیں کیا کرنا ہے، مغضوب علیہم کے راستے سے بھی بچنا ہے اور ضالین کے راستے سے بھی بچنا. تعوذ اور سورہ فاتحہ سے کامیاب انسان کی 12 عادات ہم نے پڑھی. اعوذ باللہ سے پہلی عادت ہم نے پڑھی کہ سیفٹی فرسٹ، اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. بسم اللہ سے پہلی دوسری عادت ہم نے سیکھی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. الرحمن الرحیم سے ہم نے تیسری عادت سیکھی، وہ یہ کہ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں کہ ایک رحم کرنے والی، اتنا زیادہ رحم کرنے والی ہستی جو ہے وہ میرا رب ہے. پھر الحمدللہ رب العالمین سے الحمد کے 2 معنی ہم نے دیکھے. تو پہلا جو معنی تھا وہ تعریف کا تھا. تو تعریف کے معنی سے جب ہم نے سبق کیا سیکھا کہ علم حاصل کریں گے اور تاکہ ہم اس رب العالمین کی بہترین تعریف کر سکیں. اور دوسرا جو شکر والا تھا اس میں سے ہم نے سبق لیا تھا کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کریں. الرحمن الرحیم سے ہم نے مطلب لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی تھی ہم نے، دوسروں پر رحم کیجئے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے. مالک یوم الدین کا جو سبق ہم نے عادت سیکھی تھی وہ ہے کہ اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا جائے اور کوشش یہ کریں کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے. ایاک نعبد میں ہر کام میں عبادت کی نیت کرنا. ایاک نستعین ہر کام میں اللہ کی مدد مانگنا. اہدنا الصراط المستقیم ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا. صراط الذین انعمت علیہم ہمیشہ اچھے ماڈل کے طریقے پہ چلنا، یہ 11ویں عادت تھی. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برے ماڈل یا نمونوں سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی سے بچائے. تو سورہ فاتحہ کے بعد ہم نے یہ 12 عادات سیکھی. اور ایک ہم نے یہ پڑھی کہ حدیث قدسی پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان میں تقسیم کر، آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسنا علی عبد، میرے بندے نے میری ثنا کی. مالک یوم الدین کہتا ہے جب بندہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبد، میرے بندے نے میری بزرگی بیان. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے. پہلا حصہ اس کا جو ہے وہ میرے بندے کی طرف سے ہے، اگر وہ یہی کام کرے گا تو میں دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کو دوں گا. یعنی کہ اگر ہم اللہ کی ہی عبادت کریں گے، اگر ہم یہ ثابت کریں کہ ہم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، ہر کام ہم اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق کریں اور اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، تو اللہ کیا کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے. اور اللہ پھر ہمیں آگے سب کچھ دے دیتا ہے جو کچھ ہم مانگتے ہیں. وہ کیا مانگ رہے ہیں ہم، اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. تو سورہ فاتحہ کا خلاصہ کیا ہوا، سیدھے راستے کی طرف دعا. سورہ فاتحہ کے بعد ہم ایک سورت ملاتے ہیں، سورتیں ہم آخر میں پڑھیں گے تو ان کو پھر ہم اکٹھا ہی لیں گے اور اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں. تو سورہ فاتحہ میں ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ ہی قرآن کریم کی شکل میں ہمیں ہدایت مل جاتی ہے، اور اس ہدایت کے شکرانے کے طور پہ ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں. رکوع میں جا کے ہم کیا کلمات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. 4 باتیں، ایک تو رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، میرا رب پاک ہے ہر عیب سے. دوسرا رب ہے، پالنے والا ہے. تیسرا میرا رب ہے، اپنائیت کا احساس ہے. اور چوتھا العظیم ہے. عظیم کا کیا مطلب ہے، عظمت والا. عظم کہتے ہیں ہڈی کو، ٹھیک ہے. تو عظیم کا مطلب ہے عظمت والا، یعنی میرا رب اتنا عظیم ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کو کسی کا پریشر یا کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے رب کو جھکا سکے. تو ہم خود جھک کر یہ کلمات کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ جھکنے والا نہیں. اور پھر ہم کھڑے ہوتے ہوئے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بتاتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ. سمی اللہ، سمیع کا مطلب ہے اس نے سنا، اور اللہ کا مطلب ہے وہ سننے والا اللہ ہے. سمی اللہ، اللہ نے سنا، لمن اس کی جس نے. یہ 2 الفاظ ہیں. لی کا مطلب ہے اس کے لیے یا لیے، من کا مطلب ہے جو یا وہ. سمی اللہ لمن حمیدہ. حمیدہ ہم پڑھتے ہیں اس کو کیونکہ آخر میں ہو سائلنٹ ہے لیکن ہو بھی ہے آخر میں.
تو حامدہ کا مطلب ہے تعریف، اس نے تعریف کی. جس طرح سامیہ تھا اس نے سنا، اسی طرح حامدہ ہے اس نے تعریف کی. اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف جاتی ہے؟ واپس اللہ کی طرف. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اللہ کی تعریف، جس نے تعریف کی اس کی. اور اس کے بعد پھر ہم تعریف کرتے ہیں. تعریف کیسے کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد. ربنا اے ہمارے رب. ہم نے پڑھا تھا ربنا ہمارا رب. تو ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. یہ کیوں ہے؟ یہ ہم انشاءاللہ اگلے کورسز میں پڑھیں گے. ربنا صرف فی الحال یاد رکھیں، ربنا جہاں پہ بھی آئے وہاں پہ اس کا ترجمہ کرنا ہے اے ہمارے رب. والا کا اور تیرے لیے. وا اور لا کا مطلب ہے لیے، اور کا مطلب ہے تیری. والا کا اور تیرے ہی لیے الحمد، ہر قسم کی تعریف ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے کچھ کلمات. مل السماوات و مل الارض. مل کا مطلب ہے بھرنے، بھرنے کے برابر. تو السماوات کا مطلب ہے آسمانوں کے، سما کی جمع ہے السماوات، تو آسمانوں کے بھرنے کے برابر. و مل اور بھرنے کے برابر الارض زمین کے. آگے پڑھتے ہیں و مل ما بینہما، اور بھر کر جو ان دونوں کے درمیان ہے. تو وا مل کا مطلب ہے اور بھرنے کے برابر. ما جو، بینا بین کا مطلب ہوتا ہے درمیان. اور ہما جو ہے نا یہ دو کا صیغہ ہے. ہم نے پڑھا تھا ہو اور ہم. تو ہو جو ہے وہ ایک کے لیے ہے، ہم جو ہے وہ جمع ہم نے پڑھی ہے. اور عربی میں ایک تسنیہ کے لیے علیحدہ، یعنی کہ دو کے لیے علیحدہ لفظ ہوتا ہے، وہ ہے ہما. بینہما ان دونوں کے درمیان. ومل اور بھرنے کے برابر ما جو شیتا. شیتا کا مطلب ہے تو چاہے، جیسے فعلتا تھا اسی طرح شیتا تو چاہے. من کا مطلب ہے سے، شیئن شے کہتے ہیں چیز، بعد اس کے بعد. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ربنا ولک الحمد. اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے. کتنی تعریف؟ کہ اتنی تعریف جس سے میں آسمان بھر دوں، اتنی تعریف جس سے میں زمین بھر دوں، اور اتنی تعریف کہ جس سے میں آسمان اور زمین کے درمیان جو جگہ ہے وہ بھی بھر دوں. اور مجھے تو یہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا مجھے انہی چیزوں کا علم ہے. تو اس کے بعد جو چیز تجھے پسند ہو، جو چیز تو چاہے، میں اس کو بھی تیری تعریف سے بھر. تو اتنی زیادہ تعریف کروں. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک تحفہ دیتے ہیں. وہ تحفہ کیا ہے؟ کہ اپنے قریب کر لیتے ہیں. کس طرح قریب کرتے ہیں؟ سجدے کی توفیق دے کر. تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سجدے کی توفیق دیتے ہیں. ہم اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے ہیں، جو انسان کی سب سے ولنریبل اور سب سے کمزور پوزیشن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب بندہ ہوتا ہے سجدے کی پوزیشن میں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مطلب ہے. تو اس میں پھر ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العلی. اب اس میں بھی چار ہی باتیں ہیں. سبحانہ کا مطلب ہے پاک ہے. کیا چیز؟ کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کی خامی سے پاک ہے. رب پالنے والا ہے. ربی میرا رب ہے. اور العلی کا مطلب ہے سب سے بلند. تو زمین پہ اپنا سر ٹیک کے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بلند جو میرا رب ہے وہ ہر قسم کی خامی سے پاک ہے. اچھا، دو دفعہ ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے میں یہی کلمات کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے باتیں کرتے ہیں. تو بیٹھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. سب سے پہلے ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں تین قسم کی چیزوں کی. سبھی کولی باتیں للہ اللہ کے لیے ہیں. دوسری والصلوات، اور سبھی بدنی باتیں، والطیبات، اور سبھی مالی باتیں. یہ تین باتوں کی کمٹمنٹ ہم کرتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہم صرف اللہ کے لیے کریں گے. پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. سلام ہو آپ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہوں. تو سلامتی کا کیا مطلب ہم نے پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہیں. رحمت کا مطلب تھا کہ ہر قسم کی نعمت آپ کو ملے، اور برکت کا مطلب تھا کہ نعمتیں ملنے کے بعد وہ قائم رہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے. پھر ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں السلام علینا، ہمارے اوپر سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پر
لوگوں کے اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں، تو اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ ہم اللہ، یہ کچھ کلمات ہیں جو ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم پھر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ پھر وہی گواہی دیتے ہیں ہم کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، ان کی کوششیں ہیں، ان کی قربانیوں کا ثمر ہے کہ اس وقت ہم مسلمان ہیں اور ہماری نسل مسلمان۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتے، ان کو کھانے پہ نہیں بلا سکتے، ان کے لیے ان کا کچھ اور اکرام نہیں کر سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، انہوں نے جو کوشش کی، جو انہوں نے ایفرٹ کی، جو انہوں نے قربانیاں دی، تو اس دعا کرنے کا بھی ثواب ہمیں ہی ملتا ہے۔ جب ہم ایک دفعہ درود پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر 10 دفعہ رحمتیں بھیجتے ہیں، یا 10، تو ہم اس لیے یہ درود پڑھتے ہیں۔ نماز میں جو درود پڑھا جاتا ہے عام طور پہ وہ درود ابراہیمی ہے۔ اس کے کلمات ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پہلا ٹکڑا ہے اس کا، اللہم اے اللہ، صلی رحمت بھیج، صلی اللہ کا مطلب ہے رحمت بھیج، علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ صلی اللہ جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے رحمت بھیج، اور صلی لی جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھ۔ صلی لی ربک ہوتا ہے تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، اور صلی اللہ محمد کا مطلب ہے رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آل کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نبی اہل بیت بھی اس آل میں شامل ہیں، پلس جو فالو کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس طرح ہم بھی اس دعا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وعلی آل محمد، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کما جیسے، کما ہم نے لفظ کا مطلب پڑھا تھا کہ جیسے، کما صلیتا، صلیتا ایسے ہے جیسے فعلتا، صلیتا جیسے رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے۔ تعریف کے قابل کیوں ہے؟ کیونکہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ہمیں ہدایت دی، ہم اندھیروں میں تھے، ہم گمراہی میں تھے، ہمیں اس ہدایت کی اشد ضرورت تھی جو کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہم اس کے لیے تیری جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ اور مجید، مجید کا مطلب ہے تو ہی اتنا بزرگ ہے، تو ہی اتنا بزرگوں برتر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے محنت کی یا جو انہوں نے قربانیاں کی، جو اس کا صلہ دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اللہ، ہم تجھی سے ہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا صلہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج۔ اور دوسرے حصے میں 2 کلمات صرف فرق ہیں۔ تو دوسرا حصہ اس طرح، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اس میں ہے بارک کا مطلب ہے برکت عطا فرما، اور برکت کا مطلب ہم نے پہلے پڑھا بھی، برکت کا مطلب ہے ربنا آتینا، اے ہمارے رب، تو دے، آتی تو دے، نہ ہمیں، فی دنیا، دنیا میں، حسناتن، یہ حسن کی مؤنث ہے، بھلائیاں، بھلائی، وافی، وفی الآخراتی، اور آخرت میں، حسناتن، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور کی کا مطلب بھی ہے تو بچا، یہ امر کا صیغہ ہے، کی کا مطلب ہے تو بچا، نہ ہمیں، وقنا، اور تو بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ اچھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا کی حسنات کیا ہیں۔ دنیا کی حسنات ہیں مال، دولت، عزت، شہرت، پھر اس کے بعد کامیابی، پھر جو دین کی طرف جانا، اولاد، اور اولاد کا سیدھے راستے پہ ہونا، یہ ساری دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ پھر نماز، روزے کی توفیق،
حج کی توفیق، حج کے بارے میں وہ ملنا، زکوٰۃ کی توفیق ہونا اور زکوٰۃ دینا، خیرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقے خیرات کی توفیق ہونا، یہ ساری دنیا کی بھلائیاں. اور آخرت، اور یہ بھی دیکھا تھا ہم نے کہ دنیا میں کی وہ چیزیں جو کہ آپ کو آخرت میں جنت کا حقدار ٹھہرا دیں، یہ ساری بھلائیاں ہیں. ان میں سے اگر کوئی بھی چیز آپ کو آخرت میں جنت سے دور لے کے جاتی ہے تو وہ پھر بھلائی نہیں ہے. وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت کی حسنات کیا ہیں؟ جنت ملنا، جو قیامت کے دن کا عذاب ہے اس سے بچ جانا، آگ کے عذاب سے بچ جانا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا سب سے بڑی بھلائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملنا یا ان کا قرب ملنا، یہ آخرت کی حسنات ہیں. وقینا عذاب النار، اور آگ کے عذاب سے بچنے کی بات کر. پھر نماز کے بعد کی ایک اور اہم دعا ہم نے پڑھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اپنے ایک صحابی، بڑے پیارے صحابی معاذ بن جبل کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے پکڑا اور ان کو کہا، مطلب سب سے پہلے ان کو ہاتھ سے پکڑا تو ان کی توجہ اپنی طرف کی، پھر اس کے بعد ان کو کہا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. تو یہ کہہ کر ان کی اٹینشن اپنی طرف لے لی. جب آپ کا نبی آپ کو کہے کہ مجھے تم سے محبت ہے تو آپ سب کچھ چھوڑ کے متوجہ ہو جائیں گے اپنے نبی کی طرف. تو پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، معاذ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. وصیت بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو عام انسان کی وصیت کو بھی بندہ بہت اہمیت دیتا ہے، تو ہمارے نبی کی وصیت تو یہ تو بہت اہم بات ہوئی. اور پھر وصیت کیا دی کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا ہمیشہ پڑھنا، یہ دعا کبھی نہ بھولنا. اور دعا کیا بتائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ترجمہ دیکھیں، اللہم اے اللہ، آئن تو مدد فرما، یہ امر کا صیغہ، آئن نی میری، تو مدد فرما میری، کس میں؟ علی ذکر کا، تیرا ذکر کرنے میں، و شکر کا، اور تیرا شکر کرنے میں، و حسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرنے میں. تو اب ہم اگر دیکھیں تو نماز میں ہم اللہ کو یاد کر چکے، اللہ کا شکر ادا کر چکے اور اللہ کی عبادت بھی کر لی، اس کے بعد ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں. تو اس کا کیا مفہوم ہوا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، جس طرح جو تیری نماز پڑھنے کا، تیرا ذکر کرنے کا، تیرا شکر کرنے کا اور تیری اچھی عبادت کرنے کا جو حق تھا وہ میں نماز میں پورا نہیں کر سکا، تو اے اللہ اگلی نماز میں مجھے توفیق دے کہ میں اس سے بہتر طریقے سے نماز پڑھ سکوں. اور یہ تیری مدد کے بغیر، تیری عبادت کرنی ہے تو تیری مدد کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نماز میں تیرا ذکر کیا، تیرا شکر ادا کیا اور تیری عبادت کی. اے اللہ، اب میں نماز سے نکل کے جب میں بازار میں جاؤں، اپنے آفس میں جاؤں، اپنے گھر میں جاؤں، تو وہاں بھی مجھے تجھے یاد رکھوں، تیرا شکر ادا کروں اور تیری عبادت کرتا رہوں. چلیں جی، الحمدللہ یہاں پہ ہماری نماز ختم ہوئی. نماز کے بعد ہماری 6 صورتیں ہیں. سب سے پہلی سورہ ہے سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا خلاصہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ عقیدے کو خالص کرنے والی صورت ہے. تو قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یہ بھی امر کا صیغہ، قل تو کہہ دے یا تم کہہ دو. ہوا وہ، اللہ اللہ کا نام ہے. احد کا مطلب ہے یکتا. واحد اور احد میں ہم نے فرق دیکھا تھا. واحد کا مطلب ہے ایک، لیکن یہ وہ واحد ہے جس کی جمع ہو سکتی ہے، اور احد کا مطلب ہے وہ ایک جس کی جمع پاسبل نہیں ہے. تو اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یکتا، یعنی کہ ایک ہی ہستی ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کا مطلب ہے بے نیاز. تو اللہ کی بے نیازی کا کیا عالم ہے؟ اللہ کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندو، تم سب جو ہیں وہ اگر میرے جو سب سے گناہ گار شخص ہے، شقی القلب شخص ہے، اس جیسے ہو جاؤ اور میری معصیت کرو، میری نافرمانی کرو اور اپنی ساری زندگی میری نافرمانی میں گزار دو، تو میری بادشاہت میں ایک تنکے کی کمی نہیں کر سکتے. اور اگر تم سب ایسے ہو جاؤ جیسے میرے سب سے نیک بندے کا دل ہے، اس طرح تم سب کا دل ہو جائے،
اور تم سب اپنی پوری زندگی میری عبادت میں گزارو تو میری بادشاہت میں ایک قطرے کا اضافہ نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کا فرمان ہے. تو اتنا بے نیاز ہے اللہ. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد. لم کا مطلب ہم نے 4 الفاظ پڑھے تھے، لا، ما، لم اور لن. لا کا مطلب بھی ہم نے پڑھا تھا نہیں، اور یہ بعد میں ہم نے پڑھا تھا کہ لا استعمال ہوتا ہے مضارع کی نفی کرنے کے لیے. ما ہم نے پڑھا تھا اس کا مطلب ہے نہیں، اور یہ ماضی کی نفی کرنے کے لیے استعمال ہوتا. اور لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ، یعنی کہ یہ ماضی میں اگر کسی چیز کو منع کرنا ہو کہ اب سے لے کے پیچھے تک کوئی کبھی بھی نہیں ہوا، تو اس کو لم کے ساتھ کہتے ہیں. اور لن کا مطلب ہوتا ہے فیوچر میں نفی کرنی، ہرگز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ لن استعمال ہوتا. تو لم یلد اور یالد اور یولد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایکٹیو وائس اور پیسو وائس ہے. یالد کا مطلب ہے کہ اس نے جنا. لم یلد کا مطلب ہے اس نے نہیں جنا. اور یولد کا مطلب ہے وہ جنا گیا. اور لم یولد کا مطلب ہے وہ نہیں جنا گیا. تو لم یلد ولم یولد کا مطلب ہے اس نے نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا. ہم عام محاورتاً جب ہم اسے کہتے تو ہم اس طرح کہتے. اور اس کے بعد ہے ولم یقل لہ کفوا احد، اور نہیں ہے کوئی لہو اس کے لیے کفوا برابری کا، احد کوئی بھی. تو کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے. تو یہ ہے عقیدے کو خالص کرنے والی صورت. پھر ہم نے عقیدہ توحید میں پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید کے 4 کمپوننٹس ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ذات میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ صفات میں یکتا ہے. ذات میں یکتا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی ہستی اس سپیشیز یا اس نوع کی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں. اچھا، صفات میں یکتا ہے کا کیا مطلب ہے کہ جو صفات، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ کے اندر جس طریقے سے موجود ہیں، اس طریقے سے کسی اور ہستی میں یہ خوبیاں موجود نہیں ہو سکتی. حقوق میں یکتا ہے، اللہ تعالیٰ حقوق میں یکتا ہے. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے. تو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں، کسی کو اور سجدہ نہیں کر سکتا. اور اختیارات میں یکتائی کا مطلب ہے کہ تمام حلال اور حرام اور قانون بنانے کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کے بارے میں کوئی قانون بنا دیا یا کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرا دیا، تو اب یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ اس کو چینج کرے. اچھا، دوسری صورت ہے سورہ فلق. سورہ فلق کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا خلاصہ ہے کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ، خاص طور پہ کن کن چیزوں سے؟ اندھیرے سے، جادو کرنے والوں سے اور حسد کرنے والوں سے. تو پڑھتے ہیں اس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں بی ربی، اپنے بی ربی رب کی، بی رب الفلق صبح کے رب کی. فلق کا مطلب ہے صبح، تو صبح کے رب کی پناہ میں آنے کی بات ہم کر رہے ہیں. تو صبح کا رب کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس میں کیا اہم بات ہے؟ تو اس میں ہم اس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اندھیرے سے، رات کی تاریکی سے صبح لانا جو ہے وہ ایک بہت پیچیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی بکمال یا خوبیوں سے بھری ہوئی جو اندازہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر اندازہ ٹھہرا دیا ہے، اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ اندھیرے سے رات آئے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ صبح کے رب کی پناہ میں آنے کی بات کر رہے ہیں. کس چیز سے؟ من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. تو چونکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس لیے اس میں ہم ہر چیز کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، ومن اور سے شر، اور شر سے، ومن شر اور شر سے، غاسقن اندھیرے کے، اذا وقب جب وہ چھا جائے. وقبہ کا مطلب تھا وہ چھا گیا،
لیکن اذا وقبہ کی وجہ سے وہ مطلب جو ہے ماضی سے مضارع میں چینج ہو گیا، تو ہم اس کا مطلب کریں گے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات، اور شر سے نفاساتی، نفاساتی جو ہے یہ مؤنث ہے اور جمع ہے، کس کی؟ واحد کیا ہوگا اس کا واحد ہوگا نفاسا۔ تو نفس کس کو کہتے ہیں؟ پھونک مارنے کو، تو پھونک مارنے والے اور پھونک مارنے والی، اور پھر اس کی جمع ہے پھونک مارنے والیاں، نفسات۔ اور اور شر سے پھونک مارنے والیوں کے فی العقد، جو گروں میں پھونک مارتی ہیں۔ تو عقد کا مطلب ہے گرا، اور اس کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے عقد میں بندھ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ گرا پڑ گئی ہے ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں کے رشتے میں ایک نکاح کی گرہ جو ہے وہ بند گئی ہے۔ تو فی العقد کا مطلب ہے گروں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے۔ ومن شر، اور شر سے حاسد، حسد کرنے والے کے۔ تو حسدہ، حسدہ اس نے حسد کیا، اس کا فاعل ہے حاسدن، تو حاسدن حاسدن۔ ومن شر حاسدن، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اذا حسدہ جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو اذا کے ساتھ جب بھی کوئی لفظ ماضی کا آتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ مضارع میں لے جاتا ہے۔ تو اس طرح اس صورت میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے یہ پڑھا کہ ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے پڑھا کہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد۔ اس کے بعد ہم نے سورہ ناس پڑھی۔ سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں سب سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وہاں پہ تھا قل اعوذ برب الفلق، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی۔ یہاں پہ ہے قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ ناس جو ہے وہ انس کی جمع ہے، انس کی جمع جو ہے وہ ناس بھی ہو سکتی ہے اور انسان بھی ہو سکتی ہے۔ تو قل اعوذ برب الناس کا مطلب ہے کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ مالک الناس، یہ وہ مالک ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں، مالک کا مطلب ہے بادشاہ۔ مالک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، من کا مطلب ہے سے، شر الوسواس ہے، تو من شر الوسواس ہے وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ وسواس کون ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا۔ اور خناس کون ہوتا ہے؟ چھپ جانے والا۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیطان جو ہے یا وہ وسواس ہوتا ہے یا خناس ہوتا ہے۔ وسواس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جو دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب جیسے ہی اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں تو یہ شیطان وسواس بن جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے تو شیطان خناس ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے اس وقت تک جب تک آپ ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ کا دل یا آپ کی زبان ذکر سے ہٹے گی تو پھر شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان جو ہے یا وہ وسواس ہوگا یا خناس ہوگا، تو ہم شیطان کے شر سے پناہ مانگ۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے کہاں پہ؟ لوگوں کے دل میں۔ تو لوگوں کے دلوں میں چپکے سے وسوسہ ڈالتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ وسوسہ ڈال رہا ہے۔ اور یہ وسوسہ ڈالنے والے کون کون ہو سکتے ہیں؟ من الجنتی والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں شیطان کے چیلے، اور لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں کیا ایک بات ہے کہ اس میں بھی شر سے بچنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بتا کے، یعنی کہ صبح کے رب کی صفت بتائی، صبح کا رب، اور پھر 3 شرور سے بچنے کی دعا کی، خاص طور پہ ساری مخلوق پلس خاص طور پہ بالخصوص 3 شرور۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی 3 صفات بتائیں، رب الناس، مالک الناس، الہ الناس، اور پھر بات کی ایک شر سے بچنے کی، وہ کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ تو تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ اور ان دونوں صورتوں کو موعظتین کہتے ہیں، وہ 2 صورتیں جن سے اللہ کی پناہ طلب کی جائے۔ تو موعظتین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دفعہ، اور فجر
اور مغرب کے بعد 3 دفعہ یہ تینوں صورتیں، کل سورہ اخلاص اور موعظتین، یہ تینوں صورتیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد ہے جی سورہ عصر۔ سورہ عصر کا خلاصہ تھا مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ۔ اور کیسے شروع ہوتی ہے یہ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر کا مطلب ہے اور قسم ہے زمانے کی۔ ول کے ساتھ جب کوئی صورت شروع ہوتی ہے، اسم ہو آگے اور بات ختم ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اسم کی یا اس چیز کی قسم کھائی جا رہی۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ کیونکہ زمانہ گواہ ہے۔ قسم ہمیشہ اس چیز کی کھائی جاتی ہے جو موجود ہو۔ تو اللہ کی قسم ہم کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو ظاہر ہے جو چیز موجود ہے، جو چیز اس کو وٹنس کر رہی ہے، وہی گواہی دے سکتی ہے۔ تو والعصر اور قسم ہے زمانے کی، کس چیز پہ؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان، الانسان کا مطلب ہے تمام نوع انسان، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے سے اس بات کے اوپر اصرار فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی۔ جب اللہ کسی چیز کی قسم کھائے تو یہ بہت بڑی بات۔ پھر اس کے بعد کہا ان کا مطلب ہے بے شک، تو اس چیز میں کوئی شک نہیں۔ پھر کہا لا کا مطلب ہے مطلب تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے لا۔ لفی کا مطلب ہے البتہ خسارے میں ہے۔ اور پھر خسر کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی بتاتا ہے، خسر کا مطلب ہوتا ہے ایسا نقصان جس میں اصل جمع پونجی بھی ضائع ہو جائے۔ تو یہ بہت بڑا خسارہ، یعنی کہ بہت بڑا گھاٹا ہے۔ تو اور تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام انسانوں کی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ چوکنے ہو جائیں، ہم لوگ اٹینٹیو ہو جائیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے الا الذین، سوائے ان کے جو آمنو، جن میں یہ 4 خوبیاں ہوں۔ کیا کیا؟ آمنو، وہ ایمان ایمان لائیں۔ تو سب سے پہلی بات ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو تلقین کریں حق کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو تلقین کریں یا وصیت کریں صبر کی۔ تو 4 باتیں، 4 کوالٹیز جن لوگوں میں موجود ہیں، ان کے علاوہ باقی تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ تو خسارے سے بچنے کا فارمولہ کیا ہے؟ 4 چیزوں پہ عمل کرنا، اللہ کے اوپر اور اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے انبیاء پہ، ملائکہ پہ، تقدیر پہ، اور ان ساری چیزوں پہ ایمان لانا، یہ ہے آمنو۔ پھر ہے نیک عمل کرنا، عامل الصالحات، یہ کیا ہیں؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، پھر اس کے بعد تبلیغ کرنا، ایک دوسرے تک یہ بات پہنچانا، یہ سارے ہیں عامل الصالحات۔ پھر ہے وتواصوا بالحق، اور وصیت کریں ایک دوسرے کو حق کی۔ حق کہاں پہ ہے؟ حق ہے اللہ کی کتاب کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر۔ تو ایک دوسرے کو اللہ کی کتاب کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یا حدیث کی وصیت کریں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کریں، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ تو صبر کب کیا جاتا ہے؟ جب کوئی تکلیف آئے، کوئی مشکل آئے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ، اور یہ سمجھیں کہ یہ جو تکلیف اور یہ جو مشکل میرے اوپر آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا امتحان، اس طریقے سے میرا امتحان لینا چاہ رہے ہیں کہ میں اس میں کیسا بیہیو کرتا ہوں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ سے شکایت کریں، اللہ یہ تکلیف کیوں آ گئی میرے اوپر، میں ہی رہ گیا تھا اس بیماری کے لیے، اس تکلیف کے لیے، ہم اس میں صبر خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس میں صبر کی تلقین کریں۔ تو یہ 4 کوالٹیز جن لوگوں میں موجود ہوں گی، ان کے علاوہ باقی تمام لوگ خسارے میں۔ تو مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ بتا دیا اس میں۔ اس سے اگلی صورت ہے سورہ نصر۔ سورہ نصر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اذا جاء کا مطلب ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، اذا جاء جب وہ آ جائے، کون آ جائے؟
نصر اللہ، نصرو کا دیکھیں یہ اسم ہے نا، نصر، نصر کا مطلب ہے مدد، تو نصرو نصر کے اوپر پیش ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون آ رہا ہے؟ اللہ کی مدد آ رہی، تو جا نصرو، اللہ کی مدد آ گئی یا آئی، ٹھیک ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی، تو جا نصرو کے ساتھ جب اذا لگے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا جب اللہ کی مدد آ جائے، والفتح، اور فتح حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے، تو یہاں پہ کیا ہمیں، یہاں سے ہم نے ایک پوائنٹ نکالا تھا سبق، خلاصے میں ہم نے 4 پوائنٹ نکالے تھے، تو پہلی آیت میں سے پہلا پوائنٹ تھا وہ کیا تھا کہ جب مدد کامیابی کس وقت حاصل ہوتی ہے یا فتح کس وقت حاصل ہوتی ہے؟ جب اللہ کی مدد آ جائے، اللہ کی مدد کے بغیر فتح حاصل نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دوسری آیت ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، رَأَيْتَ، اور آپ دیکھ لیں یا آپ نے دیکھ لیا، تو اس کا مطلب تھا آپ نے دیکھ لیا، لیکن پچھلا جو اذا ہے یہ چونکہ اسی کے اوپر عطف ہو رہا ہے، یعنی کہ اسی کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے، تو اذا کا اثر جو ہے وہ یہاں پہ بھی آ گیا، رأیتا کا مطلب اور آپ دیکھ لیں، کیا دیکھ لیں؟ الناس، لوگوں کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یدخلون، داخلہ، یدخلو، داخلہ، یدخلو اور یدخلون، وہ سب داخل ہوتے ہیں، کہاں داخل ہوتے ہیں؟ فی دین اللہ، اللہ کے دین، افواجا، فوج در فوج، اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہوتے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو دوسری بات کیا ہے کہ فتح اور کامیابی کیا ہے؟ لوگوں کا اللہ کے دین میں داخل ہونا۔ تو جب یہ کامیابی مل جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے؟ فسبح، تو سبح، سبح امر کا صیغہ، سبح کا مطلب ہے تم تسبیح بیان کرو یا تم پاکی بیان کرو، بحمدی، کس کے ساتھ؟ تعریف کے ساتھ، تو پاکی بھی بیان کرو اور تعریف بھی کرو، یعنی کہ ہر خامی سے پاک ہے اور تمام خوبیاں ایک خاص مکمل درجے میں، تو فسبح بحمد ربک، کس کی؟ اپنے رب کی، ٹھیک ہے، ربی کا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اور اس سے مغفرت چاہو یا استغفار کرو، تو کیا کرو؟ جب کامیابی مل جائے تو کیا کرنا ہے؟ تسبیح کرنی ہے، اللہ کی حمد کرنی ہے اور اللہ سے استغفار چاہنا ہے۔ انہو کان توابا، بے شک، انہو، بے شک وہ، کانا ہے، توابا، توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا، تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ تو چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یہ 4 پوائنٹس ہم نے یہاں سے سیکھے۔ تو سورہ نصر کے بعد ہم نے پڑھی سورہ کافرون، یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوگی اور انہوں نے دیکھا، کفار نے دیکھا کہ ہم ظلم اور تشدد، لڑائی جھگڑے سے اس کو نہیں دبا سکے، تو انہوں نے پھر مصالحت کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مصالحت کے جواب میں یہ آیت نازل، یہ سورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، قل یا ایھا، کہہ دیجئے، قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یا ایھا، اے الکافرون، کافرو، تو کافروں کو متوجہ کیا جا رہا ہے اپنی طرف، کہہ دیجئے اے کافرو، لا، نہیں، اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ما، جس کی، تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ تم سب، عابدون، عابدون، عابد ہے، عابد تھا، ہم نے عبدہ کا فائل پڑھا تھا عابدون، تو عابدون کی جمع ہے عابدون، تو عبادت، نہ تم عبادت کرنے والے ہو، ماں، جس کی، عابد، میں عبادت کرتا ہوں، تو
میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے اس کی جو میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ ہو گئی بات مضارع کی، یعنی کہ حال اور مستقبل کی۔ پھر کیا بات ہو رہی ہے؟ ولا انا عابدن، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما عبد تم کیا ہے؟ ماضی کا صیغہ، ما جس کی، عبد تم سب عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت کرتے، عبد تو عبد تم سب نے عبادت کی، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی، ولا انتم اور نہ تم سب، ولا انتم اور نہ تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما عابد جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو نہ ماضی میں تم سب اس کی عبادت کرتے تھے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، نہ میں اس کی عبادت کرتا تھا کرتا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے تھے، اور نہ حال اور مستقبل میں یہ والا کام ہونے والا ہے۔ تو لکم دینکم ولی دین، لکم تم سب کے لیے ہے، تم سب کے لیے ہے، دینکم تم سب کا دین، ولیہ اور میرے لیے ہے، دینی میرا دین۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ جب بھی مصالحت کی پیشکش ہو تو بالکل نہ ہے، تو دیر از نو انٹر ریلیجیس فیتھ اینڈ ہارمنی، انٹر فیتھ ہارمنی، کوئی ہم اسلام جو ہے وہ یہ مان ہی نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کوئی اور دین اس طرح ہارمنی میں رہے یا صلح کے ساتھ رہے جس میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کی مخالفت کی جا رہی ہو یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہو، تو اس کے ساتھ ہارمنی میں نہیں رہ سکتے۔ وہ ہمارے سے، وہ مسلمانوں کے ملک میں اگر رہیں گے وہ کم تر درجے کے بن کے رہیں، ان کو اپنا دین پریکٹس کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس ملک میں جو قانون ہوگا وہ اللہ کا قانون ہوگا اور اللہ کے نبی کا بتایا ہوا قانون ہوگا۔ یہ بیسیکلی اس صورت کا خلاصہ ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت نہیں ہو سکتی، کی کوئی گنجائش نہیں۔ الحمدللہ نماز کے حصے مکمل کرنے کے بعد ہم نے 3 اسباق میں مزید باتیں کی۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اور پھر ہم نے سیکھنے کے طریقے دیکھے۔ مقصد نزول ہم نے اس آیت میں دیکھا، کتاب انزلناہ، یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف، انزلناہ الیک، نازل کیا گیا ہے اس کو آپ کی طرف نے، آپ کی طرف کس نے نازل کیا؟ انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتاب انزلنا، یہ کتاب انزلنا نازل کیا ہے ہم نے، اس کو، الیک آپ کی طرف، یہ مبارکن برکت والی ہے۔ اور کیوں نازل کیا ہے؟ لیدبروا، تاکہ تدبر کریں، آیات ہی، اس کی آیات پر، ولیتذکر اور تاکہ تذکر کریں، اولو الالباب عقل والے، عقل رکھنے والے۔ لب کی جمع، لب کا مطلب ہوتا ہے عقل، اور لب کی جمع ہے الباب، اور ولی کا مطلب ہے والے، اور ولی کی جمع ہے اولو۔ تو اس میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ ہم نے یہ سب سے پہلے یہ دیکھا تھا کہ قرآن سے تعلق سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے۔ تو قرآن کا تعلق جو ہے وہ ڈائریکٹ ہے، پرسنل ہے، پلانڈ ہے اور ریلیونٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹ کا کیا مطلب ہے کہ قرآن جو ہے وہ ڈائریکٹلی میرے سے بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن جو ہے وہ ایک عام کتاب کی طرح نہیں ہے کہ جس کو میں پڑھ رہا ہوں، بلکہ قرآن میرے سے بات مخاطب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے میرے سے مخاطب ہے، یہ ڈائریکٹ ہے۔ پرسنل یہ ہے کہ وہ میری زندگی سے متعلقہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ میرے ہی حالات کی بات ہو رہی ہے۔ تو مجھے اس میں اپنے لیے اسباق ڈھونڈنے ہیں، مجھے اس میں اپنی زندگی سے متعلقہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں، اور یہ پلانڈ ہے۔ پلان کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو آیت آج میں پڑھ رہا ہوں یا میں سن رہا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے پلان کی ہے میرے لیے آج ہی سننے کے لیے۔ تو آج میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ پیش ہونے والا ہے جس میں نے اس آیت سے یا اس سے رہنمائی لے کے تو میں اس معاملے میں سرخرو ہو جاؤں گا۔
اور میرے ریلیونٹ ہے. ریلیونٹ کا کیا مطلب ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی ہے تو اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہانیاں سنا رہا ہے، بلکہ یہ میری جو میں نے ہدایت مانگی ہے، یہ ساری باتیں اسی سے متعلقہ ہیں. تعلق معلوم ہو گیا. پھر ہے تدبر کا طریقہ. تدبر کیسے کرتے ہیں؟ مطالعے کے ساتھ. مطالعہ کیسے کرتے ہیں؟ کہ اس کو بار بار پڑھیں، ٹھیک ہے. پھر تصور کریں، جو کچھ پڑھا ہے اس کا تصور کریں، اور پھر احساس کریں، محسوس کریں اس چیز کو. تو مثال کے طور پہ جنت کی بات ہو رہی ہے تو جنت کا تصور کریں اور محسوس کریں. جہنم کی بات ہو رہی ہے تو جہنم کا تصور کریں، محسوس کریں. بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے تو بنی اسرائیل کا تصور کریں کہ وہ یہ حرکتیں کرتے تھے اور اس کو احساس کریں. اگر حضرت عیسیٰ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو حضرت عیسیٰ کے واقعے کو تصور کریں اور اس کو محسوس کریں. اسی طرح جنگ بدر کے بعد کی واقعات یا اس سے پہلے کے واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان کو محسوس کریں. تو یہ ساری چیزیں محسوس کریں. حضرت یوسف کا ذکر ہوا، حضرت یوسف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو محسوس کریں، اس کو تصور کریں اور اس کو محسوس کریں. محسوس کرنے کے بعد کیا کریں؟ تو یہ ہو گیا تدبر کمپلیٹ. مطالعہ، تصور اور احساس. اور اس کے بعد کیا کریں؟ اس کے بعد دعا نکالیں. تو جو بھی چیز ہم نے پڑھی اس میں سے اپنے لیے دعا نکالیں. پھر اس دعا کی بیسس پہ اپنا احتساب کریں کہ آج سے پہلا جو میرا دن تھا وہ کیسا تھا، یا میرا ہفتہ گزرا ہوا ہفتہ کیسا تھا. اور پھر پلان بنائیں کہ اگلا دن یا اگلا ہفتہ میں کیسے بہتر کروں. اور آخر میں تبلیغ کرنی ہے ہمیں. تو تبلیغ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہماری ذمہ داری ہے. ہم نے اس بات کو باقی امت تک پہنچانا ہے. پھر قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کو پڑھنا، ایمان رکھنا سب سے پہلے، پھر پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا، اور پھر اس کو پھیلانا. یہ سارے تذکر اور تدبر میں آ گئے. اور پھر سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا. یسرنا، ہم نے آسان کیا. القرآن، قرآن کو، للذکر، کس کام کے لیے؟ ذکر کے لیے. تو ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی، اس آیت کی خلاف بات ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بات نہیں کہنی. ہمیں اپنے دل میں اور یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے تو ہم نے اس کو ذکر کے لیے استعمال کرنا ہے. تو پہلی بات کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے یہ بات سیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کس کام کے لیے نازل کیا اور قرآن آسان ہے. سب سے پہلے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا تھا، اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ قرآن آسان ہے. تو قرآن آسان بھی ہے اور بہترین کام بھی ہے. وہ کس طرح سیکھا ہم نے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم سب میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور اس کو سکھائے. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بتائی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ سب سے بہترین وہ ہیں جو کہ قرآن کو خود بھی سیکھیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں. تو اس لیے نہ صرف قرآن سیکھنا آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. اور اس کام کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہمیں سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنی ہے. تو نیت کو کیسے خالص کریں گے؟ اس کے لیے ہم نے پڑھی تھی انما الاعمال بالنیات. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. تو عمل کیا ہے؟ عمل نیتیں ہی ہیں. نیت کو خالص کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے سیکھ رہے ہیں ہم اور سکھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے بار بار دعا کریں. دعا کیا پڑھی تھی ہم نے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب، ربی اے میرے رب، زدنی، زد کا مطلب تو اضافہ فرما، نی میرے، کس چیز میں؟ علمن، علم میں. اے میرے رب تو اضافہ فرما یا تو زیادہ کر مجھے علم میں. اور پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وسائل کا استعمال کرنا. اور سب سے اہم وسیلہ کیا ہے؟ اپنے ساتھی، اپنے ارد گرد کے لوگ اور قلم. تو قلم کے لیے ہم نے یہ پڑھی تھی سورہ الگ کی ایک آیت، الذی علم بالقلم. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتے ہوئے، پہلی وحی میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیدا کیا انسان کو اور میں نے انسان کو قلم سے سکھایا. تو قلم اتنی امپورٹنٹ چیز ہے.
علامہ کا ہم نے ابھی پہلے پڑھا، علامہ کا مطلب ہے سکھانا، تو بالقلم، قلم سے۔ اور پھر تیسرا کام کیا کرنا ہے، آپس میں مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے کہ کون بہتر سیکھے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ میں جان لوں ایکم احسن عملا، کون تم میں سے ہوگا احسن، بہتر عمل میں۔ اور عمل میں بہتری کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے، میں زیادہ بہتر پرفارم کروں انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا QC1 کا جو لیسنز ہم پڑھتے تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے۔ تو آج ہم بریک نہیں لے رہے بلکہ ہم آگے چل رہے ہیں۔ تو آگے کیا ہے، آگے ہے قواعد۔ قواعد میں ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے گرامر پڑھی TPI کے ساتھ، TPI کے ساتھ کمپوننٹس ہیں، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 3 قسم کے حروف ہیں، کلمہ جو ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، اسم، فعل یا حرف، ٹھیک ہے؟ اور اسم کے بارے میں ہم جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے ضمائر پڑھے۔ ضمائر ہم نے 2 قسم کے پڑھے، ایک وہ ضمائر جو الگ سے آتے ہیں اور ایک وہ ضمائر جو جڑ کے آتے ہیں۔ تو جو الگ آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر منفصلہ، ٹھیک ہے؟ اور جو جڑ کے آتے ہیں ان کو کہتے ہیں ضمائر متصلہ یا اٹیچڈ اور ڈیٹیچڈ، اٹیچڈ پروناؤنس اور ڈیٹیچڈ پروناؤنس۔ تو ڈیٹیچڈ پروناؤنس کون کون سے ہیں؟ ہوا، وہ، ہم، وہ سب، انتا، تم، آپ، انا، میں، انتم، آپ سب، نحنو، ہم سب، یہ ہیں مردوں کے لیے۔ اور مؤنث کے لیے ہم نے پڑھا تھا ہیا، وہ ایک عورت، بس ہم نے ایک مؤنث کا ایک ہی صیغہ پڑھا۔ اور پھر جب ہم اٹیچڈ پروناؤنس پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہو، اس کا، ہم، ان سب کا آپ کا، یہ میرا، کم، آپ سب کا، نہ، ہم سب کا، اور ہا، اس عورت کا۔ تو یہ جو اٹیچڈ ہیں یہ کسی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، یہ کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، یہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، یہ حرف کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں۔ تو اسم کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو گئے، جیسے رب ہے تو ہم رب کے ساتھ جب اٹیچ کریں گے، رب ہو، اس کا رب، رب ہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربی، میرا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربنا، ہم سب کا رب، ربوہا، اس عورت کا رب۔ اسی طرح کتاب کے ساتھ کریں، کتابہ، کتابہم، کتابو کا، کتابی، کتابکم، کتابنا، کتابوہا۔ دین کے ساتھ کریں، دینہ، دینہم، دینکا، دینی، دینکم، دیننا، دینوہا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ عام اسم ہوتا ہے ایک اور ایک خاص اسم ہوتا ہے۔ تو عام اسم کو خاص بنانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ کیا ہے کہ جو عام اسم ہوتا ہے اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کتابن، کتابن کا مطلب ہے ایک کتاب، کوئی بھی ایک کتاب ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم نے کسی خاص کتاب کی بات کرنی ہو تو ہم اس سے پہلے الف لام لگاتے ہیں اور تنوین ہٹا دیتے ہیں، یہ بہت پکا رول ہے، اس رول کی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ جب بھی شروع میں الف لام لگے گا آخر سے تنوین غائب ہو جائے گی، تو یہ بن جائے گا الکتابو، ٹھیک ہے؟ اور مسلمن سے بنے گا المسلمو، مؤمنن سے بنے گا المؤمنو، کافرن سے بنے گا الکافرو، اینڈ سو آن۔ اچھا، پھر جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جمع بنتی ہے واو نون کے ساتھ یا نون کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو مسلمن ہے اگر تنوین کا حرکت آخری دیکھیں گے، اگر ڈبل پیش ہے یا پیش ہے آخر میں تو جمع بنے گی واو نون کے ساتھ، تو من ہے تو مون ہو جائے گا، مسلمن، مسلمون۔ اور جب من یا من ہے یا زبر یا زیر ہے تو یا نون لگ جائے گا آخر میں، تو مسلمن کی جمع بھی مسلمین اور مسلمن کی جمع بھی مسلمین۔ یہ جمع بنانے کا طریقہ سیکھا ہم نے۔ اچھا، پھر ہم جب ال ہوگا شروع میں تو تنوین بھی سنگل ہو جائے گی نا، المسلمو، تو اس کی جمع ہوگی المسلمون، المسلمہ، المسلمین، المسلمی، المسلمین۔ پھر ہم نے 4 الفاظ پڑھے سوالیہ جملہ بنانے کے لیے، حل کا مطلب ہے کیا، آ کا مطلب ہے کیا، من کا مطلب ہے کون، اور ما کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلم ہے، انت مسلم، کیا آپ مسلم ہیں،
من کے لیے جملہ ہم نے پڑھا تھا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے، ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے. تو یہ سارے ہم نے پڑھ لیے، ہوا ہیا پڑھ لیا. پھر مذکر سے مؤنث بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ مسلمون سے مؤنث بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر میں گول تا لگا دیں. جو تنوین ہے وہ اس گول تا کے اوپر شفٹ ہو جائے گی. تو مسلمون کی جمع مؤنث ہوگی مسلماتن، مومنون کی مؤنث ہوگی مؤمناتن، صالحون کی جمع مؤنث ہوگی صالحاتن، کافرون کی مؤنث ہوگی کافراتن، اور مشرکون کی مؤنث ہوگی مشرکاتن. تو جب ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہوا اور ہیا بھی پڑھ لیا، تو جب ہم کہیں گے ہوا مسلم تو ہم کہیں گے ہیا مسلمتن. ہوا مومنن تو ہم کہیں گے ہیا مؤمنتن. ہوا صالحن ہیا صالحتن. ہوا صابرن ہیا صابرتن. پھر ہم نے ہو اور ہا پڑھ لیا، تو اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم نے اس کے ساتھ ہی پڑھ لیے، ربہ ربہا، دینہ دینہا، مسلمات. اچھا جمع کیسے بناتے ہیں؟ جمع بنتی ہے گول تا ہٹا کے اس کی جگہ الف تے لگا دیتے ہیں. وہاں پہ ہم نے واو نون یا نون لگایا تھا، یہاں پہ ہم الف تے لگا دیتے ہیں. مسلمتن کی جمع بنے گی مسلماتن، مومنتن کی جمع بنے گی مومناتن، صالحتن کی جمع بنے گی صالحاتن، کافرتن کی جمع بنے گی کافراتن، اور مشرکتن کی جمع بنے گی مشرکاتن. اچھا اگلا پوائنٹ کیا تھا جی؟ اگلا پوائنٹ تھا کہ اگر تن ہے تو مسلمات تن بنے گا، لیکن تن اور تن ہے تو مسلمات تن بنے گا. مسلمات تن جو ہے یہ کوئی لفظ نہیں ہوتا عربی میں، یہ ہم اس کو بھی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے. اچھا پھر واحد اور جمع، جس طرح ہم نے مذکر مؤنث پڑھا تو ہوا مسلم ہیا مسلماتن، تو اسی طرح ہوا مسلم ہم مسلمون، انت مسلم انا مسلم، انتم مسلمون نحن مسلمون. تو واحد کے ساتھ واحد کا صیغہ، مذکر کے ساتھ مذکر کا صیغہ، مؤنث کے ساتھ مؤنث کا صیغہ، اور جمع کے ساتھ جمع کا صیغہ. ٹھیک ہے جی، یہ ٹکڑے ہم نے پڑھ لیے، ہوا ہیا پڑھ لیا، یہ ہو گیا ہمارا اسم. اس کے علاوہ اسم میں ہم نے کیا پڑھے؟ ہم نے اسم اشارہ پڑھے. اس میں اشارہ کیا ہم نے پڑھے؟ ہم نے پڑھا ہاذا یہ مرد، ہاذہی یہ عورت، اور ہاؤلائے یہ مرد اور یہ سارے مرد اور یہ ساری عورتیں، اور ذالکا وہ مرد، تل کا وہ عورت، اور اولائے کا وہ تمام عورتیں یا وہ تمام مرد، وہ تمام مرد یا وہ تمام عورتیں. تو ہاذا ہاذہی ہاؤلائی ذالکا تلکا اولائکا، یہ ان کو کہتے ہیں اسم اشارہ. تو یہاں تک اسم ہم نے پڑھ لیے. اس کے بعد ہم اسم پڑھیں گے وہ والے اسماء ہیں جو کہ افعال سے ڈیرائیو ہوتے ہیں، یعنی کہ فاعل، مفعول اور فعل. یہ تین قسم کے اسم ہیں جو کہ ہم فعل کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ وہ فعل سے ڈیرائیو ہوتے ہیں. چلیں جی، اب حروف بہت ہی آسان تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی چیز آئے گی وہ حرف ہے. اس کورس میں ہم نے 7 حروف پڑھے، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان ضمائر کے ساتھ جوڑ کے پڑھا. 2 کام کیے تھے ہم نے. ترجمے اس کا میں نہیں یاد رکھنے کے لیے ہم نے مثالیں پڑھی تھی. تو پہلا جو تین کر کے ہم نے پڑھے تھے، جن میں 7 ہم نے حروف پڑھے اور 2 اسماء پڑھے. حروف کون کون سے تھے؟ لا، من، ان، پھر اس کے بعد تھا بی، فی، الا، اور پھر اس کے بعد تھا الا، اور اس کے بعد 2 اسماء تھے ما اور اندا. ٹھیک ہے، ان کو ہم نے کیا کیا؟ ان کے ہم نے مثالیں پڑھی. لا کی مثال ہے، لا کا ترجمہ ہے لیے، اور اس کی مثال ہے الحمدللہ، اللہ کے لیے تمام تعریف اور شکر اللہ کے لیے. من کی کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا سے، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ان کی کا بھی مطلب ہم نے پڑھا تھا سے، اور اس کی مثال ہم نے یاد رکھی تھی رضی اللہ عنہ. اور ان کو ہم نے کیا کیا تھا؟ ان کو ہم نے 7 جو ٹکڑے تھے ان کے ساتھ جوڑا تھا. لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا. منہ، منہم، من کا، منی، منکم، منا، منہا. انہو، انہم، ان کا، انی،
انکم انا انہا. تو یہ اس طرح ہم نے 7 الفاظ کے ساتھ ان تینوں کو جوڑ کے پڑھا. میں نے تیزی سے پڑھا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سارے الفاظ سمجھ آ رہے ہوں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہے تو وہ مجھے روک کے پوچھ سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے 3 اسماء اور پڑھے. وہ 3 اسماء کیا تھے؟ بی، فی، اللہ. بی کی مثال ہم نے پڑھی تھی بسم اللہ، اور اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا سے، اللہ کے نام سے. فی کی مثال ہم نے پڑھی تھی فی سبیل اللہ، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی میں، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا میں. اور اللہ کی مثال ہم نے پڑھی تھی السلام علیکم، اور اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا پر. تو بی، فی، اللہ، ان کو پھر ہم نے ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو کیا بنا؟ بہی، بہم، بکا، بی، بکم، بنا، بہا. فیہی، فیہم، فیکا، فیا، فیکم، فینا، فیہا. علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا، علیہا. تو یہ اس طرح ہم نے ان کو 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھا. تو یہ بن گئے. اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے پڑھا الا، ما اور اندا. الا کے لیے ہم نے کا ترجمہ ہم نے پڑھا طرف، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. ما کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا ساتھ، اور اس کی مثال پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین. اندا کی مثال ہم نے پڑھی تھی پاس. اندا کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا پاس، اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی کم ریالن اندا کا. اور ان کو ہم نے 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو ہم نے پڑھا الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، الیہا. معاہو، معاہم، معاکا، معی، معکم، معانا، معاہا. اندہ، اندہم، اندکا، اندی، اندکم، اندنا، اندہا. تو یہ جب ہم نے 9 الفاظ جن میں سے 7 حروف تھے، 2 اسماء تھے، ان کو 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا تو یہ بن گئے 63 حروف، 63 الفاظ بن گئے. اور یہ الفاظ قرآن کریم میں 10,000 سے زائد دفعہ ہیں. تو یہ بہت بڑا نمبر ہے، بہت امپورٹنٹ. اشارے کے الفاظ ہم نے پڑھ لیے، اور اس کے بعد آگے ہم فعل کے اوپر. تو فعل جو ہے، اب چونکہ ہم پورا پڑھ چکے ہیں تو ہم اس کو ایک کوئکلی پڑھیں گے. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فعل جو ہے وہ 3 حروف سے بنتا ہے، فا، عین، لام. 3 کلمے بن گئے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. تو ہم اس کی جگہ فاتحہ، فعلا بھی کہہ سکتے ہیں، فاتحہ بھی کہہ سکتے ہیں، جعلا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ناصرہ بھی کہہ سکتے ہیں، داربا بھی کہہ سکتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں: فعل ماضی جو ہو چکا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، اور فعل امر جس میں حکم دینا یا گزارش کرنا شامل ہے. اچھا، پھر ہم نے سیٹس پڑھے، افعال کے سیٹس پڑھے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ افعال کے سیٹس جو ہیں یہ آتے ہیں. ہم نے پہلا سیٹ پڑھا جس میں 3 افعال پڑھے، فعلا، فاتحہ، جعلا. ٹھیک ہے. دوسرا، اور اس کا جو ریپریزنٹیٹو ہے وہ ہے فاتحہ. ٹھیک ہے. تو دوسرا سیٹ ہم نے پڑھا جو تھا وہ تھا ناصرہ، خالقہ، ذاکرہ، عبدہ. اس میں 4 افعال پڑھے ہم نے، اور اس کا ریپریزنٹیٹو ہے ناصرہ. پھر تیسرا جو سیٹ ہے اس میں ہم نے ایک ہی پڑھا، داربا، اور وہی اس کا ریپریزنٹیٹو ہے. اور چوتھا جو ہے اس میں ہم نے پڑھا سامیہ، عاملہ، اور عالم. تو اس کا ریپریزنٹیٹو کون ہے؟ سامیہ. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے چاروں سیٹس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے ایک نیمونک بنایا تھا جو کہ ہے: قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، اس لیے ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامیہ. یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا. پھر ہم نے پہلا جو سیٹ تھا، تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا آپ کو، تو فاتحہ، ناصرہ، داربا، سامیہ. اور ان میں ہم نے فرق دیکھے کہ یہ سیٹس کیوں ہیں، یہ 4 گروپس کیوں ہیں. کیونکہ پہلا جو گروپ ہے وہ ماضی میں ڈیفرنٹ ہے، عین کلمے کے نیچے زیر ہے. دوسرا جو گروپ ہے وہ مضارع میں عین کلمے کے اوپر پیش آ جاتی ہے، اس لیے یہ وہ ڈیفرنٹ ہے. تیسرا جو گروپ ہے وہ عین کلمے کے نیچے زیر آ جاتی ہے، تو اس لیے یہ ڈیفرنٹ ہے. اور اسی طرح امر میں بھی تھوڑا ڈفرینس ہے. تو اس وجہ سے 4 گروپس بن گئے: فاتحہ، ناصرہ، داربا، سامیہ. اچھا، پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے فعلا کا ٹیبل پڑھا. تو ماضی پڑھا، مضارع پڑھا، اور امر پڑھا، اور پھر ہم نے اس سے فاعل، مفعول اور فعل ڈیرائیو کی. تو ہم نے کیا پڑھا؟
ہم جلدی جلدی ہم پورے ٹیبل کریں گے. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے. افعل تو کر، افعلو تم سب کرو، لا تفعل تو مت کر، لا تفعلو تم سب مت کرو. فاعلن کرنے والا، مفعول جس پر کیا گیا، فعل کرنا. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے صرف صغیر بنائی. صرف صغیر کیسے بنائی، ہم نے ماضی کا پہلا لیا، مضارع کا پہلا لیا، امر کا پہلا لیا، یہ تین افعال لیے، فاعل مفعول اور فعل یہ تین اسماء لیے. تو اس طرح ہم نے صرف صغیر بنائی. تو اسی طرح فعلا کی طرح اگلا ہے فاتحہ. اب میں صرف عربی پڑھوں گا، اشارے کرتا جاؤں گا، امید ہے مجھے آپ کو سارا اس کا ترجمہ سمجھ آتا جائے گا. فتح فتح فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا. یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح. افتح افتح لا تفتح لا تفتح فاتح مفتوح فتح. پھر جعل تھا، جعل جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا. جعلت یجعلو یجعلون تجعلو اجعلو تجعلون نجعلو یا تجعلو. اجعل اجعلو لا تجعل لا تجعلو جائل مجعول جعل. پھر اس کے بعد ناصرہ کا گروپ آ گیا. تو ناصرہ میں ہم نے پڑھا تھا ناصرہ، ناصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، نصرت. ینصرو ینصرون تنصرو انصرو تنصرون ننصرو ہی تنصرو. انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو ناصر منصور نصر. اور ناصرہ کی طرح تھا خالقہ خلقو خلقتا خلقتو خلقتم خلقنا خلقت. پھر یخلقو یخلقون تخلقو اخلقو تخلقون نخلقو یا تخلق. اخلق اخلقو لا تخلق لا تخلقو خالق مخلوق خلق. ٹھیک ہے. پھر خالقہ کے بعد تھا ذکرہ، ذکرہ ذکرو ذکرتا ذکرتو ذکرتم ذکرنا یا ذکرت. پھر یذکرو یذکرون تذکرو اذکرو تذکرون نذکرو یا تذکرو. اذکر اذکرو لا تذکر لا تذکرو ذاکر مذکور ذکر. ذاکرہ کے بعد تھا جی عبدہ، عبدہ عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا یا ہی عبدت. پھر یعبدو یعبدون تعبدو آبدو تعبدون نعبدو یا تعبدو. اعبد اعبدو لا تعبد لا تعبدو عابد معبود عبادت. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسرا گروپ ہو گیا. اس کے بعد ہے داربا. تیسرا گروپ میں صرف ایک ہی ہے، داربا، داربو، دربتا دربتو دربتم دربنا یا داربت. تدربو یدربو یدربون تدربو ادربو تدربون ندربو یا تدربو. ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو داربن مدروبن دربن. یہ تیسرا گروپ ہے. اور چوتھا گروپ تھا سامیہ، سامیہ سامیو سمیتا سمیتو سمیتم سمینا یا سمیت. پھر تسمعو یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو یا تسمعو. اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو سامعون مسموعون سمعون. اچھا اس کے بعد سامیہ کے بعد تھا عاملہ، عاملہ عاملو عملتا عملتو عملتم عملنا عملت. پھر یعملو یعملون تعملو اعملو تعملون نعملو اور یا تعملو. پھر اعمل اعملو لا تعمل لا تعملو عامل معلوم علم. اور آخر میں ہے عالمہ. ہاں نہیں، عامل معمول اور علم، عمل عمل عمل.
اور عالمہ کیا تھا؟ عالمہ، عالمو، علمتا، علمتو، علمتم، علمنا، یا عملت، یعلمو، یعلمون، تعلمو، عالمو، تعلمون، نعلم، یا تعلمو، عالم، معلوم اور علم. یہ ہو گئے ہمارے سارے افعال. تو یہ سارے افعال چونکہ ہم نے ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھے ہیں، ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر سیکھے ہیں، ڈفرینسز ہم ساتھ ساتھ دیکھتے رہے ہیں، تو اس لیے امید ہے آپ کو یہ سارے سمجھ آ گئے ہوں. الحمدللہ آج ہم نے سبق نمبر 1 سے لے کے سبق نمبر 20 تک جو کچھ ہم نے اس کورس میں پڑھا تھا اس سارے کو ریوائز کر لیا. 232 الفاظ ہم نے سیکھے جو قرآن کریم میں 41,111 بار آئے ہیں. قرآن میں کل 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی، آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی ورک بکس جمع کرا دیں. لاسٹ ڈیٹ تو ویسے گزر چکی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اسی ہفتے کے اندر اندر فائنل کوئز سے پہلے پہلے جمع کروا دیں. دوسری بات، فائنل کوئز جو ہے وہ اگلی منگل کو ہوگا، تو منگل کو تقریباً 9 سے 11 ٹائم ہے اس کا. 8 بجے انشاءاللہ ہم کوئز اوپن کر دیں گے اور 11 بجے تک کوئز اوپن رہے گا. سارے ساتھی جو ہیں، سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسی ٹائم میں اٹیمپٹ کر لیں، کیونکہ یہ اس کے بعد دوبارہ نہیں کھلے گا. اپنی ساری مجبوریاں، مصروفیات میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں. ایک ہفتہ پہلے آپ کو بتانے، مطلب ایک ہفتہ پہلے دوبارہ بتایا جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دفعہ بتایا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے آپ کو بار بار بتایا جا چکا ہے اور پہلے بھی بتایا چکا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم اس کو دوبارہ اٹیمپٹ کروائیں آپ سے. تو اسی کو ٹائم کے اندر جو اٹیمپٹ کرے گا اس کے مارکس کاؤنٹ ہوں گے، جو نہیں اٹیمپٹ کرے گا اس کے مارکس نہیں کاؤنٹ ہو سکیں گے.